अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात। ईतूनी बिकिताबिम मिन कब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम स्वादिकीन। वमन अदल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। वइज़ा खुशिरन नासु कानू लहुम अहदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह कुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैआ हुवा अअलमु बिमा तुफीदून फीह कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम वहुवल गफूरुर रहीम।
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ احقاف مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہے۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میعاد پر، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم اگر تم سچے ہو۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اسے جی سے بنایا۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی سورہ احقاف کی آیت شروع سے اس کی تفسیر۔ سورہ احقاف مکیہ ہے مگر بعض کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، جیسے کہ آیت قل ارائیتم اور آیت فاصبر کما اور 3 آیتیں ووصینا الانسان بوالدیہ۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں اور 644 کلمے اور 2595 حروف ہیں، یعنی قرآن شریف کہ ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کریں۔ وہ مقرر میعاد روز قیامت ہے جس کے آ جانے پر آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے۔ اس چیز سے مراد یا عذاب ہے یا روز قیامت کی وحشت یا قرآن پاک جو بحث و حساب کا خوف دلاتا ہے کہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بت جنہیں معبود ٹھہراتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے اتاری ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید توحید اور ابدال شرک پر ناطق ہے۔
شرک پر ناطق ہے، اور جو کتاب بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں یہی بیان ہے۔ تم کتب الہیہ میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی کہ بت پرستی کی شہادت ہو، پہلوں کا اپنے اس دعوے میں کہ خدا کا کوئی شریک ہے جس کی عبادت کا اس نے تمہیں حکم دیا، جس کی عبادت کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی بتوں کو، کیونکہ وہ جماد بے جان ہیں، یعنی بت اپنے پجاریوں کے، اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے، یعنی اہل مکہ پر، یعنی قرآن شریف کو بغیر غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنیں کہ اس کے جادو ہونے میں شبہ نہیں، اور اس سے بھی بدتر بات کہتے ہیں جس کا آگے ذکر ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افطرا کرنے والے کو جلد عقوبت میں گرفتار کرتا ہے۔ تمہیں تو یہ قدرت نہیں کہ تم اس کی عقوبت سے بچا سکو یا اس کے عذاب کو دفع کر سکو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا؟ اور جو کچھ قرآن پاک کی نسبت کہتے ہو، یعنی اگر تم کفر سے توبہ کر کے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تم پر رحمت کرے گا۔ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، تو تم کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ اس کے معنی میں مفسرین کی چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں، یہ معنی ہو تو یہ آیت منسوخ ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت لیغفر لک اللہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نازل فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو مبارک ہو، تو آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ آیت نازل ہوئی، بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا۔ دوسرا قول آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آخرت کا حال حضور کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی، مکذبین کا بھی۔ معنی یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا جائے یہ معلوم نہیں، اگر یہ معنی لیے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی بتا دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ اور اگر درایت معنی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے، اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا معید ہے۔ علامہ نیشا پوری نے اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ اس میں نفی اپنی ذات سے جاننے کی ہے، من جہت الوحی جاننے کی نفی نہیں ہے، من جہت الوحی جاننے کی نفی نہیں ہے، یعنی میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی صحت نبوت کی شہادت دی کہ وہ قرآن کی طرف سے ہے، اور ایمان سے محروم رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدار رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس قرآن پاک کو سنیں اور سن کر اس کو آگے اس پیغام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک یہ فورم ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و کار کو ضرور اس پروگرام کی طرف راغب کریں، خود بھی اس پروگرام کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ہمارے اس میسج سے جو ہم یہ دے رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کو کسی کو ہدایت مل جائے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر ایک مسلمان بھی ہمارے اس پروگرام سے کسی کو ہدایت مل گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا اور آپ کا جو میسج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔